بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بعد عدالتی حکم پر ملنے والے پیسے، بہت اہم سوال ہے جی۔ میری 5 سال کی بیٹی ہے۔ میرے سسرال والوں کا سلوک میرے ساتھ بہت برا تھا۔ مجھے میکے بٹھا دیا، بعد میں میسج کے ذریعے طلاق دے دی۔ میں نے عدت بھی گزار لی، پھر ہم نے عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے بچے کا خرچہ شوہر کے ذمہ لگا دیا۔ اب مجھے کیس کرنے کی غلطی پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی۔ تو وہ پیسے جو میری بچی کے ددیال کی طرف سے آتے ہیں، کیا وہ پیسے بچی کے اخراجات میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں ان پیسوں کو واپس کر دوں گی۔ پہلی بات تو آپ میں جو تقویٰ ہے، ماشاءاللہ شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول کرے۔ عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے کہ طلاق کے بعد بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی شریعت پہ آنے کے بجائے بس لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جو جتنا دوسرے پارٹی سے ہتھیا سکتا ہے ہتھیا لے۔ تو اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیورس دے دی تو عدت کے دوران کا خرچہ وہ بھی شوہر کے ذمہ تھا۔ اب اگر عدت گزر گئی ہے تو اب وہ خرچہ نہیں مانگا جا سکتا، عدت کے درمیان میں مانگا جا سکتا تھا۔ اور بچی کا خرچہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ بھی لڑکی کے باپ، بچی کے باپ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے باپ کے ذمے کہ جب بچی باپ کے ساتھ ملتی رہے اور بچی کو باپ سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ باپ جب چاہے بچی سے مل سکے اور کم سے کم ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے وہ اپنے پاس رکھ سکے، یہ رائٹ اس کو ہے۔ تو اور پھر تربیت، یعنی اسکول کہاں پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں باپ کی مرضی سے ہوں، اس کی مرضی کے بغیر ماں خود مختار ہو کے نہ کرے۔ تو یہ اگر باپ کو رائٹ دیا جاتا ہے بچی کے بارے میں تو پھر باپ سے بچی کا خرچہ لیا جائے گا۔ تو آپ نے کورٹ سے اگر کیس کر کے سسرال سے خرچہ لینا شروع کر دیا بچی کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن سسرال کو بچی سے ملنے سے آپ نہیں روک سکتی اور بچی کی تربیت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتی جو آپ کے شوہر کے، یہ جو ایکس ہسبینڈ ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ قبول ہے کہ لفظ سے اقرار کروانا۔ کسی نے پوچھا ہے جی پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی سے قبول ہے والا اقرار اگر نہیں کروایا گیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بعد میں اگر نکاح نامے پر لڑکی دستخط کر دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو نکاح کا طریقہ رائج ہے نا، وہ یہ ہے کہ لڑکا قبول ہے بولتا ہے اور لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل قاضی صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میری بیٹی یا میری بھتیجی یا میری بہن جو بھی ہے اس کا نکاح آپ فلاں کو کرا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد یا کوئی بھی جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے دلہن سے پیشگی اجازت لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کا نکاح اتنے مہر میں فلاں شخص سے کروا رہے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے یا آپ کو قبول ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے یا اجازت ہے یا صرف یوں ہی کر کے گردن ہلا دے تو اس کا مطلب ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی نے اس کو نکاح کا وکیل بنا دیا ہے کہ ہاں جی آپ کو میں نے پرمیشن دی ہے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ اب لڑکی کے جو وکیل ہیں وہ قاضی صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا نکاح، میری یعنی فلاں جو لڑکی ہے اس کا نکاح دولہا سے کرا دیں۔ تو قاضی صاحب کو جب اجازت مل گئی تو قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں دولہا سے کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ سے اتنے مہر میں کر دیا۔ دولہا کہتے ہیں قبول ہے، تو نکاح ہو گیا، کیونکہ دلہن نے جس شخص کو وکیل بنایا، اب قبول یعنی جس شخص کو وکیل بنایا اب وہ آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اس نے وکیل بنا دیا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب نے دولہا سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا، کیونکہ اب قاضی صاحب دلہن کی طرف سے وکیل ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اصل کام یہ ہے کہ لڑکی کسی کو وکیل بنائے، یعنی وکیل کا مطلب وکیل اس سے پوچھے کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرا رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہ ہاں اجازت ہے، تو وکیل بن گیا۔ یا لڑکی خود کہہ دے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں تو بھی وکیل بن گیا۔ تو جو دنیا میں وکیل بننے کا طریقہ ہے، نمائندہ بننے کا طریقہ ہے، وہی نکاح میں بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، لڑکی کو بتائے بغیر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سے لڑکی کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں جگہ میری بات چل رہی ہے تو آج مسجد میں نکاح ہے، تو لڑکی کے والد یا بھائی وغیرہ دلہن کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ بعد میں جا کے دلہن کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، تو ایسے موقع پہ دلہن زبان سے کہہ دے، یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا فلاں سے نکاح کرا دیا ہے، اب بتائیے آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ تو لڑکی زبان سے کہہ دے قبول ہے، یا لڑکی خاموشی اختیار کر لے،
باپ نے نکاح پڑھایا اور لڑکی نے خاموشی اختیار کی تو بھی وہ قبول ہے ہی سمجھا جائے گا، جب تک وہ صاف لفظوں میں انکار نہیں کرتی. تو ایسے موقع پہ نکاح نامے پہ دستخط کر دے گی تو بھی نکاح سمجھا جائے گا. یعنی یہ ضروری ہے کہ جب لڑکی کو نکاح کی خبر ہوئی کہ نکاح ہو چکا ہے تو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل سے لگتا ہو کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے، چاہے زبان سے عمل کرے یا اشاروں سے عمل کرے یا کوئی بھی ایسا عمل ہو. زبان کا مطلب کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، قبول ہے بولنا ضروری نہیں، وہ یہ بھی کہتے ٹھیک ہے آئی ایم ایگری تو بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ وہ زبان سے یوں کر کے یوں ہلا دے سر اپنا ہلا دے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ وہ جناب سائن کر دے. تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے پتہ چلے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے صاف لفظوں میں قبول ہے ہی بولے. ہاں کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے لگے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر لڑکی کو آ کے بتایا گیا جی آپ کا نکاح ہو چکا ہے، لڑکی نے فوراً کہا مجھے قبول نہیں ہے یا نکاح نامہ اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے. لیکن یہ جب ہے جب نکاح پہلے ہو، لڑکی کو اطلاع بعد میں ملے. لیکن اگر لڑکی نے کسی کو پہلے سے وکیل بنا دیا اب اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. جیسے لڑکی کے ابا نے پوچھا ہم بیٹا تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں تم راضی ہو، لڑکی چپ رہی تو یہ چپ رہنا اس کی علامت ہے راضی ہے. یہ اگر راضی نہیں ہو تو منہ سے بولے نا کہ میں راضی نہیں ہوں. تو اب جب لڑکی کا ابا نکاح کرائے گا تو نکاح ہو چکا. اب جب لڑکی کو اطلاع ملے گی کہ بھائی تمہارا نکاح فلاں سے ہو گیا تم راضی ہو اور وہ کہے راضی نہیں ہو تو اب اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ پہلے وکیل بنا چکی ہے نکاح پڑھانے کے لیے. بہتر ہے کسی مولانا صاحب سے نکاح پڑھوا لیا کریں اتنی پنچایتوں میں جانے کے بجائے. تو جو کوئی بھی صحیح عالم ہو جو نکاح کے شرعی مسائل جانتا ہو ان سے پڑھا لیا کریں. نوالا چبا کر منہ میں ڈالنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اپنے منہ کا چبایا ہوا کھانا بچے کے منہ میں ڈالنا کیسا ہے؟ کتاب میں مکروہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے بھائی، اس سے کیا ہے، اس میں مکروہ کس بات کا؟ یہ دور رہ کر والدین کی خدمت کرنا. عبد الحنان صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں میں بہت سال سے بیرون ملک میں ہوں. ایک آیت میں ہے کہ ماں باپ اگر ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. کیا دور رہ کر پیسے بھیجنا افضل ہے یا وہاں جا کر خدمت کرنا ضروری ہے؟ میں دونوں میں سے ایک کام ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں آپ کے ماں باپ کے لیے کیا ضروری ہے یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. شریعت نے تو حکم دیا خدمت. اب خدمت مالی بھی ہوتی ہے جسمانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے والدین پہلے سے بہت زیادہ مالدار ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو جسمانی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر پیسوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے ماں باپ سے ہی پوچھیں. ان سے کہیں بھائی میں آپ کو پیسے بھیج دیا کروں یا آپ کے پاس رہ کے آپ کی خدمت کروں. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ والدین کے پاس رہ کے خدمت کرنے سے پیسے بالکل ہی نہیں ملیں گے، آپ کو جاب لیس ہو جائیں گے تو پھر اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ پھر ایسی صورت میں پیسے کما لینا اور پیسوں کے ذریعے خدمت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ کی رقم سے اجرت کے طور پر راشن دلانا. ام محمد پاکستان سے پوچھتی ہیں ہم گھر میں کام کاج کے لیے جو ملازمہ رکھتے ہیں اس سے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اتنی رقم ہم اجرت میں دیں گے اور اتنا ہم راشن دیں گے تو پھر ہم یہ راشن زکوٰۃ کی رقم سے دلا دیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں جی یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے ماسی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم اتنے پیسے آپ کو زکوٰۃ کے دیں گے یا راشن کے دیں گے اور اتنے، تو وہ تنخواہ ہی بن گئی ہے اس کی. ماسی اسی لالچ میں ہی آپ کے کام کر رہی ہے. تو تنخواہ اور زکوٰۃ کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہ ہو جب آپ ماسی کو خدمت کے لیے رکھیں. اس کو بتائیں بس یہ اس اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جو آپ کو منتھلی تنخواہ میں دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہم دیں گے، تاکہ وہ اسی تنخواہ کی بیس پہ خدمت کرے. پھر جو آپ اس کو اضافی دیں گے صدقہ خیرات زکوٰۃ وہ صدقہ کہلائے گا، زکوٰۃ کہلائے گا. پہلے سے ایگریمنٹ ٹھیک نہیں ہے. زبردستی کی طلاق. انڈیا سے کسی نے پوچھا میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور ہم نے نکاح کر لیا تھا. 3 سے 4 مہینے بعد لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کے بارے میں معلوم ہو گیا تو انہوں نے زبردستی ہماری طلاق کرا دی، مارنے کی دھمکی دی. کہنے لگے اگر اس نے طلاق نہیں دی تو ہم لڑکی کو مار دیں گے. میری بالکل بھی مرضی نہیں تھی طلاق دینے کی، لیکن مجھے مجبوری میں دینی پڑ گئی اور میں اس طلاق کو نہیں مانتا اور اب میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں. ہماری طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ طلاق میں نے بہت ہی زیادہ مجبوری میں دی ہے. جناب اگر آپ نے زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تھے تو طلاق واقع ہو گئی ہے.
طلاق جبری طلاق زبان سے جب دیں گے تو بہرحال واقع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آتا ہے کہ جی کلمہ کفر اگر زبردستی زبان سے نکلوا دیا جائے تو انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق تو کفر سے ہلکی چیز ہے, وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کفر کا تعلق اصل میں دل سے ہے. تو جب گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ کفر نکلوایا جاتا ہے تو قلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کہتا ہے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. تو دل چونکہ مطمئن ہے لہذا اس سے کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, زبان سے. حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت, مزاح بھی حقیقت ہے. تو جب آپ مزاح کر رہے ہوتے ہیں طلاق میں تو آپ دل سے راضی تھوڑی ہوتے ہیں, صرف زبان سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا تعلق زبان سے. تو جبراً طلاق جب دلوائی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس پہ دل سے راضی نہیں ہو, لیکن زبان سے تو دے رہے ہیں نا, تو اس لیے طلاق واقع ایسی صورت میں ہو جاتی ہے. البتہ تحریری طلاق وہ جبراً واقع نہیں ہوتی. جبر میں کا مطلب یہ ہے کہ مار دھاڑ کی دھمکی ہو اور اگلا بہت زیادہ مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے نہیں دی میں نے تو یہ مجھے ماریں گے یا بے تحاشا مار پیٹ کریں گے, یا یہ کہ خدا نخواستہ قتل کر دیں گے, یا یہ کہ قید کر دیں گے. اس طرح کا کوئی جبر ہو جس میں شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو, اور غالب گمان ہو کہ بھئی واقعی ایسا ہو جائے گا, تو پھر ایسی صورت میں جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ جبری جو لکھ کے دی جائے, زبان سے نہ کہی جائے. لیکن اگر آپ نے زبان سے طلاق دے دی ہے تو پھر ہو گئی. اب 1 طلاق دی ہے تو 1 ہوئی ہے, 2 دی ہیں تو 2 ہوئی ہیں, 3 دی ہیں تو 3 ہو گئی ہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہو میرے بھائی تو پھر اس کی خاطر پٹو. محبت کی شادی کی ہے نا, تو محبت میں تو یہی ہوتا ہے, پٹتا ہے انسان لیکن طلاق زبان سے نہیں دیتا, یہی اس کی آزمائش ہے. اب آپ اس وقت پٹ رہے تھے, آپ مجبور ہو گئے, دھمکی میں آ کے آپ نے طلاق دے دی. اس کا مطلب بھائی آپ کو محبوبہ اتنی پیاری نہیں ہے جتنی اپنی جان پیاری ہے, یا آپ کو جو بھی تھا جبر بہرحال اچھا نہیں ہوا آپ کے ساتھ, بہت افسوس ہوا مجھے سن کے. لیکن یہ کہ اگر 3 دے دیے تو 3 ہو گئیں, 1 دے دیے تو 1, 2 دے دیے تو 2. رشتہ داروں کو بھی اللہ ہدایت دے یار, شادی ہو گئی ہے تو ان کو رکھو. مرحوم والد کی قضا نمازوں کی ادائیگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, میں ان کا بیٹا ہوں, کس طرح ان کی قضا نمازیں ادا کروں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا, بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے. بعض لوگ والد کی قضائے عمری کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ والد نے وصیت بھی نہیں کی ہوتی, تو اس میں بہت بڑی رقمیں لوگوں کی چلی جاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, کہ جو پیسہ ہے نا اللہ نے اس کو زندگی کا قیام بنایا ہے, یعنی اس سے آپ کی زندگی وابستہ ہے. اب لاکھوں روپے والدین کی نمازوں کے فدیے میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے, تو اس سے اولاد کو بھی بڑا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اور شریعت نے نماز کے فدیے کی صراحت کہیں کی بھی نہیں ہے نا, کہ یہ تو قیاس کیا ہے ہمارے ائمہ مجتہدین نے. یہ قیاس جب تک انسان زندہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, مرنے کے بعد اولاد کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے ماں باپ کی نمازوں کے فدیے میں دے دے, یہ مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے, وراثت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور اولاد پہ ٹینشن میں آتی ہے ہم نے فدیہ نہیں دیا تو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کو کیا ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں کو یہی مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ماں باپ نے نماز کے فدیے کی وصیت بھی نہیں کی تو, اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے, تو بس ان کے لیے توبہ استغفار کریں, اور حسب توفیق جتنا اللہ صدقہ خیرات کی توفیق دے دے وہ ویسے ہی کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے. اب قضاء عمری کی فکر نہ کریں کہ جی اتنی ہزاروں نمازیں ان کے ذمے, اس کا فدیہ بہت زیادہ بن جاتا ہے وہ فدیہ. والد کا بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنا. بنت ارشد کراچی سے. شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا جب رشتہ آتا ہے تو بعض دفعہ لڑکے کے والد بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو بتائیے کیا لڑکی بغیر نقاب کے لڑکے کے والد کے سامنے آ سکتی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں یہ اباؤں کو کیا ہو گیا ہے, آپ کا بیٹا دیکھ لے بس یہ کافی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکے کا ابا بھی اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے کہ میں بھی جا کے دیکھوں گا. نقاب میں دیکھ سکتا ہے, اس سے بات چیت کر سکتا ہے, لیکن ایک شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ لڑکے کے ابا کے سامنے آ کے بیٹھے, یہ حیا کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ جائز نہیں ہے. لڑکے کا دیکھنا تو مجبوری ہے, لڑکے کے ابا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو شکل و صورت سے کیا دلچسپی ہے؟ مقصد یہ ان کو اخلاق سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ میری بہو بنے گی, پتہ نہیں کوئی غیر خاندانی عورت نہ آ جائے. تو شکل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو میاں کو دلچسپی ہوگی نا اس میں, تو سسر صاحب بہو کی شکل میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے.
لوگوں کے اکاؤنٹس بنوا کر پیسے کمانا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، ایک آن لائن کام ہے جس میں دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی، سبحان اللہ، دنیا کی بہت بڑی کمپنی، میں سمجھا ایشیا کی، جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ہمارے لیے اکاؤنٹ بنواؤ گے، یہ لنک شیئر کرو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ہمارے پاس وہ سارے وسائل کہ ہم لوگوں سے اکاؤنٹ بنوا کر دیتے ہیں، وہ کمپنی اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے ہمیں رقم دے رہی ہے، بتائیے کیا یہ رقم ہمارے لیے حلال ہے؟ کیونکہ ہم وہ اکاؤنٹ لوگوں سے نہیں بنوا رہے بلکہ خود سے بنوا کر دے رہے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے سوال جو پوچھا ہے مبہم ہے۔ پہلی بات تو یہ اکاؤنٹ کس چیز کا ہے؟ بعض دفعہ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ایزی پیسہ والوں کا اکاؤنٹ ہو گیا، تو اس میں پیسے لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر ان پیسوں پہ سود ملتا ہے، تو وہ تو پھر سودی اکاؤنٹ ہو گیا، تو وہ تو ناجائز ہے۔ ایزی پیسہ کا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے، کہ مثال دے رہا ہوں کہ اکاؤنٹ پیسوں کی ٹرانزیکشن کے لیے، تو وہ تو سودی اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو پھر ایسا اکاؤنٹ بنانا بھی حرام اور اس میں اس کی ارننگ بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی اور ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ بتائیں کہ کون سے اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے بنوا کے دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے خود سے بنوا کے دے رہے ہیں؟ یعنی کمپنی نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ اپنی طرف سے ہی فیک اکاؤنٹ کھلوا کے دے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف آئی ڈیز سے، تو یہ بھی ناجائز ہے، کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو یہ سوال کو آپ کلیئر کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں گا۔ لاہور سے کسی نے پوچھا ہے، جی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے۔ ظاہر ہے لاہور سے کھجے سجے کے پائے اور کھجی کے پائے کھاؤ گے تو شادی کا شوق تو ہوگا میرے بھائی۔ لاہور کے لوگ ویسے بھی بڑے صحت مند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں، مجھے شادی کا بہت شوق ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے لیکن نہیں ہو رہی، تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ کہہ رہے ہیں الٹا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں، بہت مشکل سے 1 سال پہلے منگنی ہوئی تھی، گھر والوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں میڈیسن کی طرف جانے سے رک جاؤں۔ اس زمانے میں جو گھر والوں سے کہہ کے شادی کرواتا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ گھر والوں کو آج کل بیٹوں کی شادی میں تو سرے سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، تو اگر کوئی بیٹا چاہ رہا ہے کہ میرے ابا اماں میری فوراً شادی کر دیں تو ہاں 40 سال کے آپ ہو گئے ہو تو پھر فوراً شاید کر دیں، یا 45-50 تک کے ہو گئے ہو، بال سفید ہو گئے آپ کے تو شاید کر دیں، پھر فوراً کر دیں گے، اس بات کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہو، 20-25 سال کے ہو یا 18 سال کے ہو تو پھر ماں باپ نہیں کرتے، پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کر لیں، فری لانسنگ کے ذریعے کمائیں یا کسی اور طریقے سے ٹیوشن بچوں کو پڑھائیں، کسی بھی طریقے سے کمانا شروع کر دیں اور کوئی غریب لڑکی آپ کو مل جائے آپ شادی کر لیں، اس نیت سے کر لیں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر کسی مالدار سے بھی کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی، اسی سے آپ کی ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، دوسری قسم کی ڈپریشن شروع ہو جائے گی لیکن یہ والی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ والی ڈپریشن آسان ہے، اس کے لیے میڈیسن نہیں کھانی پڑتی۔ اچھا بھائی، یعنی اللہ نہ کرے تو ہو جائے دوسری قسم کی ڈپریشن، ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ اچھے جذبے سے شادی کریں۔ خون آلودہ ہاتھ دیوار پر چھاپنا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی یہ پاکستان سے کیا مطلب، شہر بتانا چاہیے، آپ لوگ نہ نام بتاتے ہیں نہ شہر بتاتے ہیں۔ کوئی پرسنل سوال ہو تو چلو آدمی اپنا نام چھپائے نا، نارملی اپنا نام کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یعنی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے جو خون ہاتھ پر لگے، کیا اس خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کو گھر کی دیواروں پر چھاپنے سے گھر سے شیطان دور رہتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے، بلکہ شیطان اور قریب آئیں گے، اس لیے کہ گندگی اور ناپاکی کو دیکھ کے شیطان آتے ہیں۔ تو خون ایک ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے، گھروں میں اس کے ٹھپے لگانا ایک جاہلانہ اور بالکل ہی مشرکانہ قسم کی رسم ہے، تو ایسی چیزوں سے شیطان آتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ واقعہ کربلا کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ فاطمہ شیخ انڈیا سے، مجھے کربلا کا واقعہ پڑھنا ہے، کون سی کتاب پڑھوں؟ دیکھیں اس میں عربی کتابوں میں تو البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، اردو کتابوں میں بھی بہت ساری کتابیں، لیکن مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے ایک بہت آسان کر کے کتاب لکھی ہے، تو پوری اسلامی تاریخ اس میں بیان کی ہے، اس میں کربلا کا واقعہ بھی ہے اور اس میں بڑی مستند بھی ہے وہ کتاب، جگہ جگہ اس کے حوالے بھی ہیں، یعنی جہاں سے انہوں نے وہ واقعہ کے جو پہلو لیے ہیں تو کتابوں کے حوالے بھی دیے، تو بڑی مستند کتاب ہے، تو وہ کتاب آپ پڑھیں، بہت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ جامعۃ الرشید کے سابق استاذ تھے، میں ان کو پرسنلی چونکہ جانتا ہوں۔ اچھا، اس کتاب پہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، میرے پاس خطوط بھی بھیجے کہ اس کتاب میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، تو میں نے وہ لوگوں کے خطوط بھی پڑھے اور ان کتابوں میں دیکھا بھی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔
یعنی ہمیں نہیں لگا، ایسا لگتا ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں شاید وہ تھوڑا سا غلو کا شکار ہے مخالفت میں، لیکن وہ اس میں ایسا ہے نہیں۔ تو اب تک جو ہم نے جو اس پر اعتراضات ہوئے ہیں تو مجھے کوئی معقول اعتراض نظر نہیں آیا۔ والدہ کی بد دعا کا خوف۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میری والدہ ہمیشہ میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرا ہر کام میرے موبائل پر ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ میں موبائل استعمال کر کے وقت ضائع کر رہا ہوں، اور جب میں بحث کرتا ہوں تو وہ مجھ پر لعنت بھیجتی ہیں، تم کامیاب نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسی دعا قبول ہوگی؟ یعنی بد دعا قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں۔ لیکن آپ کوشش کیا کریں والدہ کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں، حتی الامکان والدہ کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کے میں استطاعت ہے۔ تو اس کے باوجود بھی والدہ بد دعا دیتی ہیں تو یہ غلط ہے، والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ والدہ کی بد دعا سے کے اثر سے مجھے بچا، کیونکہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعائیں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، تو احتیاط کریں اس میں۔ اپنی کوشش کے باوجود پھر مائیں اگر بد دعا دے رہی ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ بد دعا نہیں لگے گی، لیکن آپ کی والدہ کو بھی سوچنا چاہیے، یا جتنی بھی مائیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تکفرن اللعن، کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دیتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں، آپ کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بد دعائیں زیادہ دیتی ہیں۔ ہر بچہ جس کی ماں بد دعا دیتی ہے بات بات پہ، تو یہ ماں کے لیے بھی آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم کیوں اولاد کو بد دعائیں دے رہے تھے، اور کیا اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ بد دعائیں دے دے کے ان کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے عورت کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا دے، تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناپاک کپڑے دھوتے وقت کا پانی۔ پاکستان سے کسی بہن نے پوچھا ہے، ہم نے سنا تھا کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت جب ہاتھ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم سرف اور مگ وغیرہ کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ہم نے ویسی زیور میں پڑھا تھا کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت تیسری دفعہ کا پانی ناپاک ہوتا ہے، تو کیا تیسری دفعہ کا پانی فرش پر بہانے کے بعد بالٹی اور فرش وغیرہ کو بھی دھونا ہوگا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ناپاک کپڑے دھوتے وقت تیسری دفعہ کا پانی ناپاک، پہلی دفعہ کا بھی ناپاک، دوسری دفعہ کا بھی ناپاک، تیسری دفعہ کا بھی ناپاک، اب اس کے بعد جو پانی ہوگا وہ پاک ہوگا۔ باقی مجھے لگ رہا ہے آپ کو کچھ وہم ہو گیا ہے۔ کپڑے دھویا کریں آرام سے، پورے کپڑے دھل جائیں تو بس لٹکا دیں اور بھول جائیں کہاں کہاں ہاتھ لگائیں، ورنہ یہ جو ہے نا اس طرح کی مسائل سے لوگ وہمی ہو کے پاگل ہو کے مر جاتے ہیں، یہ دماغ ان کا سیٹ نہیں ہوتا۔ تو بس ناپاک کپڑے جب دھوئیں تو کوشش کریں ادھر ادھر ہاتھ نہ لگائیں، کپڑے ناپاک ہے دھل رہے ہیں، جب دھل جائیں تو ان کو کنگھالا اور لٹکا دیا، بس کافی ہے یہ۔ ادھر ادھر لگ جائیں تو سوچے ہی نہیں کہاں لگ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ایسے پاگل میں نے دیکھے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ میں نہ پاگل ہو جاؤں ان میں رہ کے۔ واش روم سے نکلے تو وہ کنڈی کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ کہیں یہ ناپاک نہ ہو جائے، پھر کنڈی کو ہاتھ غلطی سے لگ گیا تو جو کنڈی کو دوسرا بندہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا، پھر ایسے آ رہے ہیں کونی یہاں لگ گئی تو یہ ناپاک، تو وسیم بھائی ناپاک، غفار بھائی ناپاک، تو سارا محلہ ناپاک ہو جاتا ہے ایک دن۔ تو یہ طہارت کے جو مسائل ہیں نا ان میں زیادہ بہمی نہیں بننا چاہیے، بس سرسری طور پر جتنا شریعت نے بتا دیا اس پہ عمل کریں اور ادھر ادھر نہ سوچیں کہ کدھر ہاتھ لگ رہا ہے۔ ووٹ نہ دینا۔ حنزلہ نور مردان سے پوچھتے ہیں، آج کل کوئی بھی سیاسی جماعت ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی تو کسی کو ووٹ دینے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ میں نے سنا ہے کہ ووٹ نہ دینا گناہ ہے، کیا ووٹ نہ دینا واقعی گناہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اچھی نظر نہیں آ رہی، سبھی بری لگ رہی ہیں، تو کوئی ایسی تو ہوگا نا کہ کوئی کم بری ہوگی کوئی زیادہ بری ہوگی، تو جو آپ کو کم بری لگے اس کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، ووٹ دیں لازمی، کیونکہ جب آپ ووٹ نہیں دیں گے تو مخالف پارٹی کو ایک ووٹ جو اور زیادہ بری ہوگی اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس کو ایک ووٹ زیادہ چلا جائے، تو اس کے جیتنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ تو آپ جس کو کم درجے کا برا سمجھ رہے ہیں اس کو جا کے ووٹ دے دیں۔ اذان کے بعد مغرب کی نماز میں تاخیر۔ عبدالہادی میرپور خاص سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مغرب کی اذان کے بعد اگر نماز میں 2 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ہمارے یہاں آس پاس کی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہماری مسجد کے امام اذان کے بعد تاخیر کرتے ہیں۔ 2 منٹ کی تاخیر نہیں کہلاتی، مغرب کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے مسجد، لیکن 2 منٹ کی تاخیر نہیں ہے یہ۔
اور آج کل اس لیے بھی یہ 2 منٹ کی تاخیر کی جاتی ہے کہ اذان ہوتے ہی لوگ گھر سے بعض دفعہ نکلتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، تو اس لیے اگر اس میں 2 منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اور جب تاخیر کر ہی دی جائے تو پھر اس میں 2 سنت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھ لینی چاہیے۔ منگیتر پسند نہیں۔ ہاں کرم ایجنسی، کرم ایجنسی ہے، کرم ایجنسی ہے، کرم ایجنسی پاکستان۔ مفتی صاحب میرا رشتہ ہو گیا ہے، وہ امی کے ماموں کا بیٹا ہے، حافظ ہے، عالم بن رہا ہے، ہمارا رشتہ طے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اس شادی سے انکار کیا ہے کہ مجھے نہیں کرنی، گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ یہی کرنی ہے، اور ہم پٹھان ہیں، کرم ایجنسی کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا رواج ایسا ہے کہ ایک بار رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر توڑنے نہیں دیتے، لیکن میرے انکار کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، لڑکا شریف ہے، نمازی ہے، میں عالمہ ہوں، کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا اور یہ میرا کفو ہوگا؟ اگر میرا رشتہ ہوا ہے جہاں وہیں شادی کر لوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری سوچ اور تصورات اور دل کہیں اور مائل ہوں گے اور شوہر کوئی اور ہوگا، تو اللہ کا بڑا عذاب ہوگا مجھ پر۔ میں شدید چاہتی ہوں اس کو، اگر کوئی مجھ کو کہے کہ اس دنیا میں اس کو چھوڑ دو جنت میں ملے گا تو میں ایسا کروں گی، لیکن جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جنت میں تو وہی ساتھ ہوگا۔ اچھا یہ پورا سوال ہو گیا۔ دیکھیے آپ کے ہاں آپ کا جہاں رشتہ ہوا تھا تو رشتے کا مطلب پٹھانوں میں ہم نے جہاں تک سنا ہے، ہمارے جو شاگرد ہیں، رشتے کا مطلب نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا رشتہ طے ہو رہا تھا، اگر آپ کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا، آپ کی امی کے ماموں کا بیٹا، تو آپ فوراً انکار کر دیتی اس وقت۔ تو جب آپ نے وہاں انکار نہیں کیا تو پھر آپ کا نکاح جب کر دیا تو اب آپ اس کی بیوی ہیں، اس میں پھر آپ کی ذہن چچا زاد بھائی کی طرف چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ آپ کسی کی بیوی بن چکی ہیں۔ پھر تو آپ کے لیے کسی اور کو دل میں بسانا، کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی حرام ہے۔ اور کوئی اور جو دل میں بستا ہے تو اچانک نہیں بس جاتا، انسان پہلے سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو بھائی پھر سوچنا ہی غلط تھا آپ کا، پھر ناجائز تھا آپ کا سوچنا، تو یہ پھر غلطی آپ کی ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا اصل شوہر ہے، جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ اس کے ساتھ وفا کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ جنت میں کون ملے گا، تو اصول تو یہی ہے کہ جنت میں آپ کا جو شوہر ہے وہی ملے گا۔ اب آپ کہیں گے جی مجھے تو چچا زاد چاہیے جنت میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی شوہر کی محبت آپ کے دل میں آخرت میں اتنی ڈال دیں گے کہ آپ کو اپنے چچا زاد سے زیادہ یہ پسند آئے گا، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتی کسی اور کو اور رہے آپ کسی اور کے پاس، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جنت میں آپ کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ تو اس لیے آپ جنت چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اور چچا زاد کو دل سے نکال دیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ جب آپ کو پتہ ہے کسی سے محبت اور وہ مر جائے تو کچھ دن میں بھول جاتا ہے انسان اس کو۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا کہ ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے، وہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ کا اگر نکاح ہو چکا تھا پھر تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ اپنے شوہر سے وفا کریں۔ اور اس چچا زاد نے بھی غلطی کی ہے کہ جب اس کو پتا تھا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں تو اس نے آپ سے ریلیشن سے میری مراد ہے کہ آپ کی طرف اس کی توجہ گئی کیوں، اور اس نے آپ سے بات چیت کیوں کی، اس نے یہ کیوں بتایا کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا، ابھی رشتے سے میری مراد ہے نکاح نہیں ہوا، صرف بات چیت طے ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ اس پہ راضی تھیں تو یہ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ایک طرح کا وعدہ کر لیا آپ نے، تو اس وعدے کو بلا وجہ توڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ چونکہ آپ اس کی بیوی ابھی بنی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور مرد آ گیا تو یہ بھی غلط ہے کہ جب ایک جگہ آپ کی بات طے ہو گئی تو آپ کو کسی اور کو آنا ہی نہیں دینا چاہیے تھا، کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے جذبات پھر چچا زاد کی طرف مائل ہیں اور ابھی آپ کا اس پہلے والے شوہر سے جو آپ کی والدہ کے ماموں کا بیٹا ہے اس سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کے ماں باپ کو چاہیے یہی کہ وہ آپ جہاں چاہتی ہیں وہاں نکاح کر دیں آپ کا، زبردستی پھر آپ پہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑے ہیں، یعنی ایسے رشتے توڑے ہیں جہاں لڑکی کہیں اور چاہتی تھی اور لڑکی کے ماں باپ کہیں اور چاہتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ چونکہ وزیرستان کے ہیں، وہاں ان مسائل پر بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے اگر لڑکی انکار کر دے۔ غلطی آپ کی یہ ہے کہ جب آپ کی بات طے ہو رہی تھی نا، اس وقت آپ اڑ جاتی کہ میں نے یہاں نہیں کرنا، اس وقت آپ نے منگنی کر لی، آپ راضی ہو گئیں، تو پھر اس میں آپ کی بھی بڑی مسٹیک ہے۔
تو اگر آپ کے ماں باپ مان جاتے ہیں آپ کی بات کو اور وہ جہاں آپ چاہتی ہیں وہاں شادی کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ماں باپ کو چاہیے ایسا ہی کریں. شریعت ان کو یہی حکم دیتی ہے. بچی کی مرضی کے خلاف زبردستی کہیں اور اس کا رشتہ طے کر دینا یہ اسلام میں ناجائز ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو میں آپ کے والد کو آپ کی والدہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ چاہتی ہیں آپ کے ماں باپ وہیں آپ کا نکاح کریں. زبردستی کہیں اور آپ کا نکاح کرنے پر آپ کو مجبور نہ کریں، ادروائز وہ گنہگار ہوں گے. لیکن آپ اپنے رواج کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے کورٹ میرج کا راستہ اختیار کیا، اس سے آپ کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے. تو عشق معاشقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بھینٹ انسان اپنی عزت کو چڑھا دے، اپنے ماں باپ کی عزت کو عشق معاشقے کی بھینٹ چڑھا دے. خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی والدہ کا ماموزاد کوئی چرسی ہیروئنچی ہو. وہ بھی عالم ہے، حافظ ہے ماشاءاللہ. اور رہا محبت کا معاملہ، جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کو محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اپنے جو والدہ کے ماموزاد بھائی ہیں ان سے جب آپ کا نکاح ہوگا تو کچھ دن میں آپ کو انشاءاللہ محبت ہو جائے گی. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ اقدام ہرگز نہ کریں کہ چچا زاد کی طرف جائیں. یہ آپ نہ کریں کیونکہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ایسے داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ کا ماموزاد چرسی ہیروئنچی یا 2 نمبر آدمی ہوتا پھر تو میں آپ کو کہتا آپ کورٹ میرج کریں جا کے. لیکن وہ ٹھیک انسان ہے تو خام میں صرف عشق و محبت کی وجہ سے اتنی بڑے مسائل کھڑے کر دینا اپنی سوسائٹی کے لیے، خود اپنے آپ کے لیے. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے وزیرستان سے کوئی بندہ بھاگ کر آیا، کسی لڑکی کو بھگایا تھا، اس نے کورٹ میرج کی ہے. وہ ڈرتا پھر رہا ہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے. تو میں نے کہا تم نے کام ایسا کیا ہے کہ تم نے تو یعنی لڑکی کی عزت ہی نہیں سوسائٹی میں چھوڑی. کہ کتنے یعنی تانے ملتے ہیں لڑکی کے بھائی کو بھی، لڑکی کے ماں باپ کو بھی کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی ہے. تو آپ خود کل کسی کی ماں بنو گی، آپ اپنی بچیوں پہ رکھ کے سوچو. تو میں آپ کے ماں باپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق نکاح کریں وہ، ادروائز وہ گنہگار ہوں گے اگر آپ کی مرضی پہ نہیں چلتے. تو لیکن آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسا خطرناک اقدام ہرگز نہ اٹھائیں جس میں آپ کی بھی عزت جائے، جان کو بھی خطرہ ہو جائے، اور جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے، آپ کے بھائیوں کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے. تو وہ بھی خاندان ہے نا جس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو کچھ اس کا بھی تو حق بنتا ہے. غلط جگہ کرا رہے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا، آپ کورٹ میرج کر لیتی. لیکن آپ نے خود بتایا کہ ماموزاد جو آپ کی والدہ کا ماموزاد ہے کوئی اتنا برا آدمی نہیں، اور رشق معاشقے نکل جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. جب آپ نکاح کر لیں گی، آپ کا گھر بس جائے گا، اللہ آپ کو اولاد دے گا تو بھول بھلیاں ہو جائے گا. مرتد کی توبہ انڈیا. اگر کسی شخص نے اسلام چھوڑ دیا ہو تو کیا وہ اسلام میں واپس آ سکتا ہے؟ جی ہاں جی، واپس آ سکتا ہے. توبہ کرے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، دوبارہ کلمہ پڑھے، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کہا ہے اس نے ان تک رسائی اگر ممکن ہو تو ان کے سامنے بھی اقرار کر لے کہ بھئی میں نے جرم کیا تھا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. بیوی حرام ہونے کی قسم کا ٹوٹنا. اعجاز حسین پاکستان سے پوچھتے ہیں اگر ایک شخص اپنی والدہ سے غصے میں کہے کہ اگر میں آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو مجھ پر بیوی حرام. شادی کے وقت وہ اپنی والدہ کا زیور اپنی بیوی کو نہ ڈالے بلکہ نیا زیور لے کے ڈال دے. اس کے بعد جو والدہ کا زیور ہے اس سے کوئی کاروبار یا کسی اور جگہ انویسٹ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے حرام تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ کہنا کہ اگر میں آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو میری بیوی مجھ پر حرام. تو چونکہ شادی ہوئی نہیں ہے تو وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں ہے، تو اس کو پھر شادی کے بعد جب زیور ڈالیں گے تو حرام نہیں ہوگی، کیونکہ شادی سے پہلے جو قسم اٹھائی نا کہ میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی مجھ پر حرام، تو اس قسم، وہ قسم کالعدم ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ عورت آپ کی کوئی بھی بیوی ابھی ہے ہی نہیں. ہاں اگر معلق کر دیتے کہ جو عورت میری بیوی بنے، یوں الفاظ ہوتے کہ اگر میں نے شادی کے بعد اپنی ماں کا زیور اپنی بیوی کے گلے میں ڈالا تو جو بھی عورت میری بیوی بنے گی وہ حرام ہوگی، تو بنے کا لفظ آتا، یا جس عورت سے میں نکاح کروں یہ لفظ آتا، تو پھر نکاح کرنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی اگر آپ اس کے گلے میں بیوی کا ماں کا زیور ڈالتے. اور اگر آپ کی شادی ہو چکی تھی، اس پر آپ نے کہا کہ میں اگر اب آپ کا زیور اپنی بیوی کو ڈالوں تو بیوی حرام، تو پھر ماں کا زیور جب بیوی کو ڈالیں گے، پہنائیں گے، تو بیوی واقعی حرام ہو جائے گی، یعنی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ یہی کریں کہ اپنی والدہ کا زیور بیوی کو نہ دیں بلکہ نیا زیور دیں. اور جو والدہ کا زیور ہے اگر آپ اس سے کاروبار یا کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انویسٹ کر لیں. بیوی کو نہ پہنائیں، باقی جہاں چاہیں لگا دیں اس کو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. انشورنس سے ملنے والی رقم. عزیز عزیر شیخ سکھر سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب
میری امی ابو نے اپنی انشورنس کروائی تھی، ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب اس انشورنس کی رقم مجھے ملنے والی ہے، تو کیا وہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ پوری رقم حلال نہیں ہوگی، صرف اتنی حلال ہوگی، آپ یہ اندازہ لگائیں گے یا پوچھیں گے کہ آپ کے والد نے جو انشورنس کروائی تھی تو کتنا پریمیم وہ قسطیں کتنی جمع کرا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر مہینے آپ کے والد کی تنخواہ سے پیسے کٹتے تھے، تو جب سے انشورنس کی پالیسی انہوں نے لی تھی، جتنے پیسے آپ کے والد کی تنخواہ سے کٹے وہ سارے آپ کے والد کے ہیں، اور جو اضافی نفع ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر۔ تو انشورنس کمپنی سے کلیم کر کے ساری رقم لے لیں، رکھیں اتنی جتنے آپ کے والد کی جائز رقم بنتی ہے جو انہوں نے قسطیں جمع کرائی ہیں، اور وہ وراثت اس میں جاری ہوگی، اس میں تمام ورثہ کا حق ہوگا، اور جو اضافی رقم ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ کہیں صدقہ کر دیں۔ یکم محرم کو نیا سال منانا۔ اسکان شیخ انڈیا سے، یکم محرم کو نیا سال منانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں اسلام کا نیا سال ہوتا ہے تو کیا نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اسلام نے ہمیں خوشی کے 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس یہ 2 تہوار ہیں خوشی کے۔ کوئی نیا سال منانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی رسومات ہیں۔ نیا سال میں تو آپ کو غم ہونا چاہیے کہ لو بھائی ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، تو اس میں عبرت حاصل کرنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، تو یہ سب چیزیں تو اچھی لگتی ہیں۔ اس میں خوشی منانا ہے کہ کوئی، یہ بالکل ہی لاجیکل کام ہے، آپ موت کے 1 سال قریب ہو گئے اور آپ جشن منا رہے ہو، بے وقوفوں والے کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا۔ نوادا بہار انڈیا سے، مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں ایسا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا نہیں بھیجی جاتی، تو پھر اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، الگ سے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ضمناً ٹھیک ہے۔ ہم جب اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تو مخاطب کر کے رحمۃ اللہ کہنا یہ جائز ہے، یعنی آپ پر رحمت کی دعا کرنا سلام کے ضمن میں۔ الگ سے رحمت کی دعا اس لیے نہیں کہ رحم کہتے ہیں کوئی بیچارہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہونا تو اس پہ رحم کیا جاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی بیچارہ کمزور نظر آتا ہے قسمہ پرسی کی حالت میں ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس پر رحم کرو ترس کھاؤ۔ تو ڈائریکٹ نبی کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، تو اس میں ایک نوعیت کی توہین ہے، گویا یہ ہم شو کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں بیچارے کس حالت میں ہوں گے تو اللہ تو آپ پر رحم کر دے، تو یہ ایک سوء ادب ہے اس میں۔ ہاں، آپ کے لیے صلات پڑھا جائے گا، صلات کہتے ہیں اضافی رحمتیں، یعنی اضافی اللہ کی برکتیں، تو اس لیے یہ جو اتحیات میں پڑھتے ہیں چونکہ ضمناً پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ضمناً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم درود جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ درود بھی صرف نبی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن نبی پر آج جب آپ درود بھیج رہے ہوں تو ضمناً صحابہ، اہل بیت اور تمام امت پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ضمناً جو ہے نا سب پہ آپ نے درود بھیج دیا۔ تو بعض چیزیں اصالتاً ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی الگ سے مستقل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، ضمناً ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی ضمناً کا مطلب کسی کے تابع بنا کے اس میں شریعت نے گنجائش دی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، آزاد کے لفظ سے طلاق، آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا آزاد کے لفظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ میرے میاں نے غصے میں مجھے کہا کہ تم آزاد ہو۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو سوچو جو کرو تم آزاد ہو۔ میں نے اس معنی میں کہا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اگر شوہر نے آزاد کہا اور آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیوں کہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ تم اپنی سوچ میں اور کاموں میں آزاد ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے۔ ہاں، شوہر سے آپ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس پہ شوہر نے کہہ دیا آزاد ہو، تو پھر یہ واضح قرینہ ہے کہ یہاں طلاق مراد ہے۔ مسجد میں تصویریں ویڈیوز بنانا، سالم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بنانا جائز ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نکاح کے وقت مسجد میں تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، البتہ کوئی بے حیائی کا عنصر نہ ہو اس میں۔ آج کل نکاح میں خواتین بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو ان کی ویڈیوز بنانا یہ تو صحیح نہیں ہے، اور مسجد میں تو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو ویسے مسجد میں آپ بیان کی تصویر یا بیان کی ویڈیو ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہو وہ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ کوئی اور یعنی یا نکاح کی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ
ڈاکومنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ثبوت دکھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ نکاح ان کا ہوا ہے. کہیں باہر اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بنانا ایک ضرورت بھی ہے, اور یادگار کے طور پہ دولہا اپنی ویڈیو رکھ سکتا ہے اپنے پاس کہ میں کیسا لگ رہا تھا اس وقت اور اب کیسا ہو گیا. تو لیکن بے حیائی کا کام یا مسجد کے تقدس کو پامال کرنا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے. فیڈ کروانے سے وضو کا حکم. ہمنا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے وضو کر کے بچے کو دودھ پلایا تو پھر میں اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں جی, نماز پڑھی جا سکتی ہے. بچے کو فیڈ کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نکاح کی وجہ سے ہونے والی موت. محمد سلیمان عمان سے پوچھتے ہیں, میں نے 2 سال پہلے کورٹ میرج کی تھی, میرے سسرال والے مجھے مار دینا چاہتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ اگر وہ مجھے مار دیں گے تو یہ موت کیسی ہوگی, اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ کیا واقعی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ آپ لڑکی کو بھگایا کیوں آپ نے میرے بھائی؟ غلط کیا آپ نے. لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے برغلا کے کورٹ میں لے کے جانا, یا تو ہوتا نا لڑکی کے ماں باپ ظالم ہوتے, وہ لڑکی کا نکاح معقول جگہ پہ کر نہیں رہے ہوتے, یا لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ غیر معمولی تاخیر کر رہے ہوتے. تو کوئی والدین اگر ایسے ہیں کہ بچی کے رشتے آ رہے ہیں اور کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہے, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے نکاح میں تاخیر پہ تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں, یا خام خواہ کی ضد انا کا مسئلہ بنایا ہوا انہوں نے, تو وہ تو پھر ماں باپ ظالم ہیں. پھر اگر کورٹ میرج کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نارمل حالات ہیں گھر کے اور ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, تو ان کو آپ کا رشتہ پسند ہی نہیں آیا, کوئی فالٹ دیکھا انہوں نے آپ میں, پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا, پھر ایسے موقع پہ لڑکی کو ورغلا کے گھر سے بھگانا یہ انتہائی معیوب حرکت ہے, غلط حرکت ہے. بہرحال کورٹ میرج کر لی تو شادی تو ہو جائے گی, لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا. قتل شریعت میں چند باتوں میں جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. قتل تو قصاصاً کیا جاتا ہے, آپ نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے تو پھر حکومت اس کو قتل کرے گی. ادروائز جب آپ نے کورٹ میرج کیا تو غلط کیا, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن اس بیس پہ قتل نہیں بنتا. ایسے شخص کو قتل کرنا جائز بہرحال نہیں ہے. قتل کیا تو یہ قتل کرنے والے گناہگار ہوں گے.